یہ والا جو رکوع ہے یہ پورے کا پورا حضرت لقمان کی نصیحتوں والا، اس کو اگر والدین کے بچوں کے لیے تربیت کے نصاب کے طور پر رکھ لیا جائے تو یہ بڑا بہترین نصاب کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس رکوع کے اندر جتنی نصیحتیں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیں تو اسی طریقے سے اسی سیکوینس کے ساتھ نصیحت کرنی۔ اب وہ سیکوینس کیا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو عقیدہ سکھانا۔ جب آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں تو ان کو عقیدہ سکھائیں، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھائیں بھی اور سکھائیں بھی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور لا تشرک باللہ نصیحت، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرت ابن عباس جب چھوٹے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا موقع ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ پیچھے، تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائی تھیں، اور اس میں بھی جو ابتدائی نصیحتیں ہیں وہ عقیدے کی نصیحتیں، عقیدہ سکھایا، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابن عباس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، تو اللہ کو ہمیشہ یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اللہ کو یاد رکھ تجد تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا جب کبھی ضرورت پڑے گی۔ تو گویا جب کبھی بچوں کی تربیت کرنی ہو تو یا بچوں کو نصیحت کرنی ہو تو آغاز اس کا عقیدہ سکھانے سے ہوتا ہے۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو اس کو سب سے پہلا کلمہ جو سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی پوری ظاہر باطن میں توحید رچی بچی ہوئی، لا تشرک باللہ، تو پہلے عقیدہ سکھایا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک کائنات کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اب یہ نہیں کہا کہ یہ نصیحت کی لقمان نے اپنے بچے سے کہ تو نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نہیں کہا، سبحان اللہ۔ یعنی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو، تو بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے بعد جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو والد تو وہ خود ہے، لہذا اگر وہ اسی طرح سے نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹے تو والدین کی عزت کیا کر یا والدین کے ساتھ احسان کیا کر، تو اس میں تو ان کا اپنا فائدہ تھا۔ تو اللہ کا قرآن ان لطیف جو پہلو ہیں تربیت کے اور نفسیاتی پہلو، ان کو بھی اللہ کا قرآن سامنے رکھتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لقمان نے اگلی نصیحت یہ کی کہ بیٹا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا نیکی کرنے کا جو ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہ لقمان کا حکم کہہ کے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ اب پھر اس کے ساتھ فرما بھی دیا کہ اس کی لاجیکل وجہ ہے، ایک فطری وجہ ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ماں جو ہے وہ اٹھا کے پھرتی رہی بچے کو، سبحان اللہ، رحم مادر میں بھی اٹھا کے پھرتی رہی، بعد میں بھی اٹھا کے پھرتی رہی، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال بعد جا کے دودھ چھڑایا۔ تو یہ جو والدہ کی خاص طور پر یہ جو والدہ کی مشقت ہے، اسی وجہ سے والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ والد سے 3 درجے بڑھ کر ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی، کون ہے جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امک۔ پھر پوچھا ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ امک، ثم ابوک، 4تھی دفعہ جب پوچھا گیا تو پھر فرمایا ابوک، پھر تیرا باپ جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو گویا وہ لوگ جو خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں شاکی رہتے ہیں، ان کو خبر ہو کہ حسن سلوک کے اعتبار سے
3 حق جو ہیں وہ ماں کے ہیں، چوتھا حق جا کے باپ کا ہے، اور کبھی ہم نے کسی باپ کو تحریک چلاتے نہیں سنا کہ اس نے ان کو جو ہے وہ چوتھا حق دیا گیا ہے، 3 حق دیے نہیں گئے۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت امتزاج ہے سبحان اللہ، کہ انہوں نے جس کا جو حق جہاں بنتا تھا اللہ کریم نے اس کا وہ حق دیا۔